بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ماہ رمضان سیریز یا صیام رمضان سیریز کے تحت اس وقت جو ہمارے سامنے عنوان ہے اس کا تعلق قیام رمضان سے ہے۔ اس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، تہجد، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں اور ایسے ہی غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعت پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد یوترو بھی 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں اس سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے تو پورے سال رمضان کے ایام ہو، غیر رمضان کے ایام ہو، نماز وہی ہے، نماز وہی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور بعض لوگ اس سلسلے میں کافی تشویش پیدا کرتے ہیں کہ یہ تہجد تھی، یہ تراویح تھی، یہ قیام اللیل تھا اور یہ تراویح تھی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہیں گے کہ 8 رکعت اور 11 رکعت کا جہاں ذکر ہے وہاں تراویح کا لفظ دکھا دو۔ یہ باتیں صحیح اور واضح بات یہ ہے کہ یہ بلا وجہ کی تشویش ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے کو صاف کر دیا ہے۔ 11 رکعت سے زیادہ رمضان غیر رمضان کسی میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اب آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ نام دے لیں، اگر آپ کو کسی نام سے اتفاق نہ ہو تو آپ جو نام چاہے دے لیں، لیکن ناموں کی وجہ سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ یہ تفریق بلا وجہ کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 8 رکعت والی نماز کے ساتھ آپ تراویح کا لفظ دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں، فلاں کر دیں۔ یہ چیز بالکل غیر مناسب ہے، یہ عوام الناس کو تشویش میں ڈالنے کی چیز ہے۔ ام المومنین کی روایت صاف ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، وہی ہے۔ ہم اس کو رمضان کے اندر، غیر رمضان کے اندر قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح جو نام دے رہے ہیں دے لیں، لیکن نماز وہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قیام رمضان کیسے کرتے تھے، اس کا طریقہ کیا تھا، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، خوبصورت نماز پڑھتے تھے، بہت ہی زیادہ آداب اور ایسے ہی ارکان اور ایسے ہی اس کی تعدیل اور تمام چیزوں کا اعتدال، تمام چیزوں کا خیال کر کے پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی؟ چونکہ سوال میں پوچھا گیا ماہ رمضان کے نام کے ساتھ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کرنے والے کے جواب پر بات کرنے سے پہلے یہ بات صاف کر دی۔ کیا؟ آپ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ آپ نے سوال کیا ہے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، نماز کی کیفیت کیا تھی، نماز رمضان میں۔ جواب میں کیا کہتی ہیں؟ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھا، سوال کرنے والا کیفیت پوچھ رہا ہے کہ نماز آپ پڑھتے کیسے تھے رات میں، رمضان میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی علمی حیثیت، آپ کا علمی مقام اور آپ کا حکیمانہ جواب اور آپ کی بصیرت اور آپ کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے سلسلے میں گہری واقفیت محسوس کریں کہ انہوں نے رمضان کے بارے میں جب سوال سنا کہ کیفیت رمضان میں پوچھی جا رہی ہے تو پہلے یہ بات صاف کر دی کہ بھئی پہلی بات یہ ذہن میں صاف کر لو کہ رمضان میں غیر رمضان میں اللہ کے نبی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تعداد فائنل ہے، رکعات کی تعداد فائنل ہے کہ 11 سے زیادہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے تو آپ کیوں بلا وجہ ناموں کی وجہ سے تشویش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
یہ تراویح نہیں تھی، یہ قیام اللیل نہیں تھا، یہ تہجد نہیں تھا، اور یہ فلاں تھا اور یہ فلاں تھا. 11 ہی رکعت، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. آپ کو نام دینا ہے تہجد، تہجد کا نام دے دو. آپ کا نام تراویح دینا ہے، تراویح دے دو، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد لمبی لمبی نمازوں کی وجہ سے تھوڑی سی راحت لیا کرتے تھے. اور چاہے آپ قیام رمضان کہہ لیں، آپ صلاۃ اللیل کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد جواب دیتی ہیں، کیفیت پر جواب بعد میں. یصلی اربعن، یصلی اربعن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ ان 4 رکعتوں کی حسن اور خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، یعنی کتنی لمبی پڑھتے تھے اور کتنی اچھی پڑھتے تھے نہ پوچھو. ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعت ویسے ہی پڑھتے تھے، نہ پوچھو ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. یاد رہے کہ یہ 4 رکعت کی بات جو ام المؤمنین نے کہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے، جیسا کہ خود ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت میں موجود ہے. اور یہ جو روایت ابھی آپ نے سنی ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 738 ہے. 736 نمبر کی جو 2 نمبر پہلے والی حدیث ہے، اس میں ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ، 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. 2 پھر 2 ہو گئی 8، اور پھر 2 اور پھر اور 1، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. بہرحال اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے. آپ اسے واجب نہیں قرار دیتے تھے، آپ تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے سلسلے میں تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے، البتہ آپ ترغیب دیتے تھے، شوق دلاتے تھے. آپ کیا کہتے تھے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم قیام اللیل کا اہتمام کرو، قیام اللیل کرتے رہو، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، پہلے صالحین کی عادت رہی ہے. تو ترغیب ہے، یہ گویا کہ فرض نہیں ہے، یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے. اس لیے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. یرغب فیہ الناس، یرغب ترغیب دیا کرتے تھے. قیام رمضان کا وقت کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الی الفجر 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ. یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے، یہ بھی 736 نمبر کی جو روایت کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی وہی روایت ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں قیام اللیل کا وقت کیا ہوتا تھا؟ صلاۃ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک، یہ اس کا وقت ہے، یہی پورا اس کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وطر پڑھتے تھے. یہ حدیث اور بھی زیادہ واضح ہے میرے بھائیوں. جہاں یہ حدیث وقت بتلا رہی ہے، وہیں یہ حدیث یہ بھی بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے وقفے میں صلاۃ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر صلاۃ فجر سے پہلے صبح صادق سے پہلے 11 رکعت پڑھا کرتے. دیکھا آپ نے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پورے طور پر واضح کر کے بیان فرما دیا کہ یہ اول ہے، یہ آخر ہے، یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے، یہاں وقت ختم ہوتا ہے. اس پورے وقت کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عمل، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صریح روایت ہے. اس لیے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کرنے کی کوئی نہ تو گنجائش ہونی چاہیے، نہ کوئی ضرورت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وقت بیان کرتے فرمائی ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فصلوها فیما بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر. دیکھیے وطر کا ذکر ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک صلاۃ وطر تمہیں عطا فرمائی ہے، لہذا اسے صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر کے درمیان پڑھا کرو. یہ ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. یہ کیا ہے؟ فضیلت کی بات ہو گئی.
اور ایسے ہی وقت کا تذکرہ آ گیا، اور اب آپ کے سامنے قیام رمضان کی رکعات کا تذکرہ، جبکہ رکعات کے بارے میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے صاف صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے، صاف صاف صریح طور پر نص ہے، نص یعنی اس کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں، شبہ نہیں، کوئی دوسری بات سمجھ میں آ جائے، کچھ اور معنی سمجھ میں آ جائے، ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے روایت سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ رمضان میں، غیر رمضان میں کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت پڑھتے تھے، بہت لمبی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت میں حدیث نمبر 764 ہے، یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں 2 رکعت کا اضافہ ہے۔ یہ 2 رکعتیں جو اس میں مزید ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا وہ صلاۃ قیام کا حصہ ہے، تہجد کا، تراویح کا، اس کا حصہ ہے، یا پھر یہ 2 رکعتیں کچھ اور حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں 11 سے مزید جو 2 رکعتیں 13 گنی جا رہی ہیں، ان 2 رکعتوں کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں سے یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ صلاۃ فجر سے پہلے والی سنتیں ہیں، صلاۃ فجر سے پہلے والی سنتیں، یا قیام اللیل کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعتیں افتتاح کی مختصر ہیں، افتتاح کی مختصر ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز ہے، یا تو صلاۃ فجر سے پہلے والی 2 رکعت سنتیں ہیں، یا پھر وہ قیام اللیل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھا کرتے تھے، یفتتحو، افتتاح یعنی شروع کرنے کے لیے، بس 2 رکعت مختصر پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد لمبی نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، نمبر 1 پہلی حدیث، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ منها الوتر ورکعۃ الفجر۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر صاف صاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جن میں وتر اور فجر کی 2 رکعتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ وتر اور فجر کی 2 رکعت شامل، بات واضح ہو گئی نا؟ فجر کی 2 رکعت شامل ہو گئی تو یہ 11 کے بجائے 13 ہو گئی۔ وتر اور قیام تو ہے ہی ہے پہلے سے، شفع اور وتر پہلے سے ہے، اور 2 رکعت فجر کی سنتیں شامل ہو گئی، 13 ہو گئی۔ دوسری حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی افتتح صلاته برکعتین خفیفتین۔ یہ دیکھیے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، 767 نمبر کی روایت۔ اس میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو اذا قام من اللیل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، لیصلی تاکہ نماز پڑھیں، قیام اللیل پڑھنے کے لیے جب اللہ کے نبی رات میں اٹھتے تھے، افتتح صلاته برکعتین خفیفتین، تو آپ اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے تھے۔ یہ افتتاح کی 2 رکعتیں ہیں، 2 افتتاحی رکعتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی ہے بھائی؟ 8 رکعت۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اتنی لمبی، اتنی خوبصورت کی نہ پوچھو، وہ لمبی ہوا کرتی تھی، خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ کے نبی بطور افتتاح یعنی آغاز کرنے کے لیے 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے لمبی نماز پڑھتے تھے۔ دیکھا آپ نے، واضح ہے کہ یہ دونوں رکعتیں قیام اللیل کی رکعتوں میں شامل نہیں ہو سکتی، قیام اللیل کی رکعتوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت بیان کر چکی ہیں ام المؤمنین عائشہ کہ اللہ کے نبی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 4، یعنی 4 کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، اتنی لمبی اتنی خوبصورت کہ نہ پوچھو۔ واضح ہے کہ کل رکعتیں 8 ہی ہیں قیام اللیل کی۔ ایک روایت اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعتوں کی نمازوں کی مزید وضاحت میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اور اس سے اور زیادہ معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے وقت 13 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ثم یصلی اذا سمع النداء، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب اذان سن لیتے تھے بالصبح فجر کی، تو آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
صحیحین کی ان روایات سے، صحیح بخاری سے مسلم کی ان روایات سے بالکل واضح ہے کہ آپ کا معمول ہی 11 وطر سمیت 11 رکعت کا تھا۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ تراویح کی رکعات کی کوئی حد متعین نہیں ہے جس سے آدمی کو ہٹنا درست نہ ہو، جس کے علاوہ کوئی چیز جائز نہ ہو، ایسی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی رکعت کتنی بھی تعداد پڑھ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں دلیل کے طور پر وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں جسے امام بخاری نے مسلم روایت کیا ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دیکھیے نماز کی کیفیت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا، صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل 2 رکعت ہے۔ رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، اور جب تم میں سے کسی کو صبح کا اندیشہ ہو جائے تو 1 رکعت پڑھ لے، جو اس نے پڑھا ہے اسے وتر بنا دے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی، رات کی نماز کی کیفیت۔ کیسے پڑھنا ہے بھائی؟ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ لمبی نماز پڑھی جاتی تھی، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی۔ اب جب 8 رکعت سے فارغ ہوئے تو اب تو دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے، بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تو اب کیا کر لینا ہے؟ اب جھٹ سے 2 رکعت شفع اور 1 رکعت وتر پڑھ لینا ہے تاکہ پچھلی ساری نماز کیا ہو جائے؟ طاق بن جائے۔ روایت کے اندر 2 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس سے بعض اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت پڑھو، پڑھتے جاؤ، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ہے نا، 36 48، ایسا بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ لیکن یہ رائے، یہ موقف اور یہ استدلال کئی وجوہ سے اہل علم کے یہاں، محققین کے یہاں محل نظر ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، 2 وجوہات آپ ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ اللیل کی بابت آپ کا عمل ایک دم ثابت ہے کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو جب 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اس روایت سے 11 سے زیادہ پڑھنے پر دلیل کیسے پکڑی جا سکتی؟ اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین نے یہ فرمایا ہو کہ آپ نے رات کو 11 رکعت پڑھا، 11 رکعت پڑھا، تو یہ روایت کوئی پیش کر سکتا تھا کہ ام المومنین عائشہ کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس روایت سے معلوم پڑتا ہے کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ام المومنین یہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے، 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، زیادہ کی نفی کی ہے، کمی کی نفی نہیں کی ہے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ جب 11 سے زیادہ کی نفی کر رہی ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، تو ہم 11 سے زیادہ پڑھنے کی دلیل کسی روایت سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس روایت کو مسنا مسنا کے لفظ سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت جتنا بھی چاہو پڑھو؟ اس بات کا، اس چیز کا استدلال ہم کیسے کر سکتے ہیں جب یہ بات آ چکی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات، صحیح بخاری کی روایت میں، صحیح بخاری ہی کی روایت میں ہے نا، اس روایت میں جو بات آئی ہوئی ہے اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے، اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسنا مسنا، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نماز کا، رات کی نماز کا طریقہ اور کیفیت بیان کر رہے ہیں، رکعات کی تعداد سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت۔ یہ دیکھیے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ سے اس نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیف صلاة اللیل، نماز کی کیفیت کیسی ہے، رات کی نماز کی کیفیت بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی روایت میں رکعت کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، تعداد کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، کیفیت پوچھی جا رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو
مسنا مسنا فیضا خشیہ احدکم الصبح، یہ جو روایت گزری ہے اس روایت میں رکعت کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ رکعت کی تعداد تو پہلے سے طے ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی صریح روایت میں تعداد طے ہے، کیفیت پوچھی جا رہی ہے کہ کیسے پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے، ایک سلام سے دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے، یا 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیفیت کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسنا مسنا، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ کیفیت پوچھی جا رہی، کیفیت کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی۔ رکعت کی تعداد کا کوئی یہاں سوال نہیں ہے، رکعت کی تعداد طے ہے۔ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، جب تمہیں صبح کا ڈر ہو جائے، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّيْتَ، جو تم نے پڑھی ہے اسے وتر بنا دے گی۔ اگر 8 ہی پڑھا ہے تو 1 رکعت پڑھ کے بھی وتر ہو جائے گی، 9 رکعت ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کمی کی نفی نہیں کی گئی، 11 سے کم کرنے کی نفی نہیں ہے، 11 سے زیادہ کرنے کی نفی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، بلا وجہ اسے اشکال کا، تشویش کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ اس روایت میں سائل کے سوال سے واضح ہوتا ہے کہ 2 رکعت سے صلاۃ اللیل کی تعداد نہیں بلکہ اس کی ادائیگی کی کیفیت بتانا مقصود ہے، کیونکہ سوال ہی رکعت کی تعداد کے بارے میں نہیں تھا بلکہ کیفیت کے بارے میں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیفیت بیان فرمائی۔ رکعت کی جہاں تک بات ہے تو ام المومنین عائشہ کی روایت میں یہ بات طے ہے، واضح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز جو ہے اس حلقے میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ وتر اور اس کی فضیلت، اس کی کیفیت کے بارے میں۔ وتر کا ذکر قیام اللیل سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں نا، اس میں وتر کا ذکر آ چکا ہے۔ صلاۃ وتر کم سے کم 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم فمن شاء اوتر ب7 ومن شاء اوتر ب5 ومن شاء اوتر ب3 ومن شاء اوتر بواحدۃ۔ یہ روایت صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، وتر حق ہے۔ وتر حق ہے، حق کا مطلب واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مسلک کے لوگوں نے، مسلک حنفی مسلک کے علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اس کا وجوب محل نظر ہے، یقیناً تاکیدی ہے، بہت تاکیدی ہے، لیکن واجب بہرحال نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی حدیثوں میں بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا 5 صلوات کتبہن اللہ، 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں فرض کیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایسے وہ شخص جس نے آپ سے سوال کیا تھا، عرابی نے، آپ نے فرمایا تھا 5 نمازیں، اس نے باقاعدہ پوچھا تھا فہل علی غیرہن، کیا مجھے ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ واجبی طور پر پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا الا ان تطوع، نہیں پڑھنا ہے کچھ اس کے علاوہ، کوئی 6ٹھی نماز 7ویں نماز واجب نہیں ہے دن بھر میں، دن اور رات میں، الا ہے کہ تم تطوع کرو۔ یہ ہے تطوع، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تطوع۔ اس طرح سے بہرحال تطوع کا مطلب نفل ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی ہر مسلمان پر ثابت ہے، ہر مسلمان کو وتر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو چاہے 7 رکعت پڑھے، جو چاہے 5 رکعت وتر پڑھے، جو چاہے 3 رکعت وتر پڑھے، جو چاہے 1 رکعت وتر پڑھے۔ 1 رکعت وتر کی کیفیت تو بالکل واضح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 1 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں۔ 3 رکعت وتر کے سلسلے میں احادیث میں 2 کیفیت وارد ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت کے لیے دوبارہ اٹھا جائے اور پھر 1 رکعت پڑھی جائے، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد اس میں قنوت کی دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ قنوت کی دعا پڑھی جائے، رکوع سجدے کیے جائیں، سلام پھیر دیا جائے۔ دوسری کیفیت کیا؟ دوسری کیفیت یہ ہے کہ 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں، 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں، البتہ 2 رکعتوں کے بعد جیسے مغرب کی نماز میں تشہد کیا جاتا ہے، وہ تشہد نہ کیا جائے، بلکہ 2 رکعت کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے بلا تشہد کے اٹھ جایا جائے، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت مکمل کی جائے، اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھا جائے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ یہ ہے 2 رکعت۔ 3 رکعت پڑھنے کا 2 طریقہ۔ پہلی جو کیفیت ہے 2 رکعت الگ، 1 رکعت، اس کا تذکرہ حدیثوں میں آ چکا ہے اس سے پہلے کے حدیثوں میں، اور جو 3 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ بلا تشہد کے پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں کرنا ہے، اس کی کیفیت، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے آپ کے سامنے۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صلاۃ التراویح میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا توتروا بثلاث رکعات تشبہوا بالمغرب،
3 रकातें मगरिब की मुशाबहत करते हुए न पढ़ो। 3 रकातें न पढ़ो, इस तरह की मगरिब की मुशाबहत करो। वलाकिन औतिरू बि खमसिन, अलबत्ता 5 रकात वितर पढ़ो, 3 रकात वितर, 5 रकात वितर पढ़ो, या 7 रकात वितर पढ़ो, या 9 रकात वितर पढ़ो, या 11 रकात वितर पढ़ो। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो इसमें देखिए आपने साफ साफ क्या फरमाया, मगरिब की नमाज की मुशाबह ना करो। इससे मालूम पड़ता है कि मगरिब की नमाज की मुशाबह करना ये वितर का तरीका खिलाफी सुन्नत है। हमें बाज़ जगहों पर इसी तरह से नमाज वितर पढ़ते हुए लोग मिलते हैं। 3 रकात वितर पढ़ते हैं, 2 रकात के बाद बाकायदा बैठ जाते हैं, तशहुद करते हैं, फिर खड़े होते हैं और उसके बाद तीसरी रकात पढ़ते हैं और उसमें अल्लाहु अकबर कह करके फिर है ना तिलावत वगैरह के बाद अल्लाहु अकबर कह करके फिर वो दुआए कुनूत पढ़ते हैं और फिर उसके बाद रकात को मुकम्मल करते हैं। ये कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। बाज़ आसार है ना ताबईन और उनके बाद के लोगों के इक्का दुक्का मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो इन हदीसों के मुकाबले में कामिल अमल हों, क्योंकि साफ साफ ये रिवायत है कि मगरिब के मुशाबे नहीं करना है। अगर कोई मगरिब के मुशाबे करता है तो वो खिलाफ सुन्नत करता है। वित्र की नमाज के अंदर एक मसला ये भी है कि उसके अंदर कुनूत है, कुनूत वित्र। कुनूत वित्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को सिखाया था। उन्होंने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं वित्र में पढ़ा करूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत। पूरी रिवायत जो दुआ हम कुनूत वित्र में पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर वाज़े है कि ये कुनूत वित्र की दुआ है। कुनूत वित्र हमें पढ़ना चाहिए और हाथ उठाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मरफ़ूअन नहीं साबित है। इसलिए अगर कोई हाथ न उठाए तो कोई ऐब की बात नहीं है, और अगर बाज़ लोग हाथ उठा भी लें तो सहाबे किराम के आसार में हाथ उठाना साबित है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर आसार में हाथों का उठाना भी साबित है। इसलिए अगर कोई हाथों को उठाता है कुनूत वित्र पढ़ते हुए तो भी कोई हरज की बात नहीं है। कुनूत वित्र में जब आदमी अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाहुम्मा हदीनी वाहिद का सीगा इस्तेमाल करे। अलबत्ता जब जमा हो यानी जमात के साथ पढ़ रहा हो, जमात कोई करा रहा हो, तो उसे चाहिए कि वो जमा के सीगे के साथ पढ़े, जैसा कि रिवायात में जमा का सीगा साबित भी है। अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत व आफ़ीना फ़ीमन आफ़ैत, ये तरीक़ा होना चाहिए। कुनूत वित्र के अंदर कुनूत वित्र की दुआ पढ़ना ही सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाज़ लोगों के यहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि वो कुनूत वित्र में कुनूत नाज़िला की दुआएं भी शामिल करते हैं। इस सिलसिले में जो तरीक़ा सुन्नत का है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो यही है कि आप कुनूत वित्र में आपने जो दुआ सिखलाई है वो दुआ पढ़ी जाए। कुनूत नाज़िला नाज़िला के लिए है। उन दुआओं को इस वक्त कुनूत वित्र में शामिल करना ज़ाहिर है कि बेमहल है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। नवाजिल की सूरत हाल हो तो नवाजिल की दुआएं पढ़ी जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि नवाजिल की दुआएं नवाजिल के मुताबिक होती हैं। जो सूरत हाल होती है उस सूरत हाल में दुआएं बद्दुआएं की जाती हैं। इसलिए कुनूत वित्र को कुनूत वित्र की दुआओं के साथ ख़ास रखा जाना चाहिए। आखिरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करने के बाद अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारी रिवायतों को इकट्ठा करने से ये अंदाज़ा लगता है, ये मालूम पड़ता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माह रमज़ान में हमेशा कुनूत वित्र की दुआ नहीं पढ़ी है। कुनूत वित्र की दुआ का हमेशा एहतिमाम नहीं किया है। कभी कभार आपने छोड़ भी दिया है, कभी आपने कुनूत वित्र कभी कभी आपने छोड़ भी दिया है। इसलिए ऐसा ही हमें भी अमल करना चाहिए। कुनूत वित्र पढ़ा करें, कभी कभार छोड़ भी दिया करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।